السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہے کیا؟ مطلب کیا ہے ایمان کا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اللہ اور اس کے رسولوں علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حکموں کو سچے دل سے ماننے، زبان سے اقرار کرنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کو ایمان کہتے ہیں۔ مطلب اللہ کے حکموں کو ماننا، جیسے ہمارے لیے نماز فرض ہے، کلمہ، زکوٰۃ، روزہ، حج یہ فرض ہے ہمارے لیے، ان کو ماننا۔ رسولوں کی انہیں حکم دیا اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنا، جیسے ہمارے نبی نے اتنے حکم دیا ہمیں، ان کو فالو کرنا، زندگی گزارنا شریعت کے حساب سے، یہی ایمان ہے۔ ایمان باطنی ہے، دل میں ہے ایمان۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پہلا ہوا اللہ پر ایمان رکھنا، دوسرا اللہ کے فرشتے، بہت سارے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اور بہت سارے فرشتے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں ان سب پر ایمان لانا۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تورات، زبور، انجیل، قرآن، ان پہ ایمان لانا۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان سب پہ ایمان لانا کہ ہاں، ان پہ یقین کرنا کہ وہ آئے تھے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا، قیامت کا دن، روزہ جزا، جب ہم سب کا حساب لیا جائے گا۔ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھنا کہ سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ پر، جو لکھا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اگر دعا سچے دل سے کی جائے تو لوح محفوظ کا بھی بدل دیا جا سکتا ہے۔ ایمان کس چیز سے بڑھتا ہے اور کس چیز سے گھٹتا ہے؟ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ مطلب جتنی انسان کیا کرتا ہے، جتنا مطلب بیان سنتا ہے، عمل کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، نماز، قرآن، ذکر، اذکار کرتا ہے، اس سے ایمان کی مطلب انکریزنگ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے انسان کا۔ اور جو انسان گناہ کرتا ہے اس وجہ سے پھر ایمان تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کفر۔ کفر کا کیا مطلب؟ کفر ہے کیا؟ کفر ہوتا ہے پھر مسلمان ہے، مسلمان بھی کفر کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان ہے، اس سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پر دل میں اس کو ہے کہ نہیں کچھ گڑبڑ ہے، دل میں اس کو لگے کہ نہیں، دل میں کوئی شک رکھنا۔ شارٹ میں یہ بات ہے کہ کفر کا مطلب ہے دل میں کوئی شک نہ، جیسے جو ایک کفر کرے گا وہ کافر بن گیا وہ، اور ہمارے نبی نے فرمایا جس نے کفر کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد آتی ہے عمل کی قبولیت کی شرائط۔ جیسے ہم نے عمل کیا، نماز ادا کی، ذکر، حج کیا، کلمہ پڑھا، یہ روزہ رکھا، تو یہ مطلب یہ قبول کیسے ہوگا؟ اس میں شرائط ہے، اس کے لیے اس میں کچھ شرائط ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اخلاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہونا، جو انہیں شریعت لائی، ہمیں حکم دیا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے ویسے، تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس لیے مبعوث کیا؟ آخر رسولوں کو بھیجنے کا جو تھا مقصد تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی طرف دعوت دینے اور شرک سے روکنے کے لیے رسولوں کو مبعوث کیا۔ جو رسول علیہ السلام آئے، اللہ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ بے شک ہمیں اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کیونکہ قرآن میں ذکر ہے اور قرآن ایک سچی کتاب ہے۔ بے شک ہم سب مسلمانوں کو اس پہ ناز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ اللہ ایک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پوجنا، کسی اور کی قسم کھانا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جس نے غیر اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ ورنہ کچھ لوگ کہتے ہیں ماں کی قسم، بھائی کی قسم، اپنی قسم، میری تیری قسم، یہ سارا شرک ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کیا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے جنت میں جائیں گے؟ جو شرک کرتے ہیں، ضروری نہیں خالی کافر شرک کرتے ہیں، آج کل کے مسلمان بھی شرک کرتے ہیں۔
جس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اس نے شرک کیا. کیسے شرک کیا؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کا کوئی حکم نہ مانا اس نے شرک کیا. جس نے ہمارے نبی کا حکم نہ مانا اس نے ہمارے نبی کو دھوکہ دیا. اور کیا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا شخص جنت میں جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. مشرک پر جنت حرام ہے. جو شرک کرے اس پہ جنت حرام کر دی جاتی ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا, کبھی جنت نہ دیکھ پائے گا. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 76 میں فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. ترجمہ: جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں. شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ اب جو شرک ہے اس کی بھی قسمیں ہیں. تو شرک کی 2 قسمیں ہیں, شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا شرک اکبر ہے. جیسے غیر اللہ سے دعا کرنا, مصیبت میں ان کو پکارنا. جیسے ضروری نہیں غیر اللہ کسی بھگوان وغیرہ کو, کرسچینٹی جیسس وغیرہ ان کو پوجنا نہیں. اگر ہم مصیبت میں ہیں تو پھر ہم کسی انسان کا ہی اگر نام لیں گے وہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد آتا ہے شرک اصغر. شرک اصغر شرک اکبر کا ذریعہ بننے والا ہر قول و فعل شرک اصغر ہے. جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا وغیرہ. جیسے میں نے پیچھے بھی کہا غیر اللہ کی قسم کھانا بہت عظیم شرک ہے, بہت عظیم گناہ ہے, اس سے ہمیں بہت بچنا چاہیے. بسم اللہ. شرک اکبر کا نقصان کیا ہے؟ اب جسے شرک اکبر کیا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ خلود فی النار, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے آگ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں شرک اکبر اور شرک اصغر سے محفوظ رکھے. اس کے بعد آتا ہے طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے طاغوت کہتے ہیں. کیا جیسے یوسف علیہ السلام کے وقت جو وہ پتھر کی مورتی بناتے تھے, جسے آمون کہتے تھے, اس کی عبادت کرتے تھے, وہ بھی طاغوت ہے. کیا دعا عبادت ہے؟ جو ہم دعا کرتے ہیں, جو بھی دعا کرتے ہیں کسی بھی لینگویج میں کرتے ہیں, دعا جو ہے ایک طریقے کا ایک بات کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جب انسان دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے اس کا جو کنیکشن بنتا ہے اس وقت وہ نارمل وقت میں نہیں بنتا. کیا دعا عبادت ہے؟ جی ہاں, دعا ایک عظیم عبادت ہے. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے. جل شان جلال ذکر. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگر زندگی ہوگی تو اگلی ویڈیو میں آپ ضرور ساتھ ملے گا. آپ سبسکرائب کیجیے. اور صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.